بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز شرکائے محفل، بہت شکریہ آپ نے ہمارے امیر کی درخواست کے اوپر، دعوت کے اوپر آپ نے وقت نکالا اور آپ تشریف لائے اور ایک نوبل کاسٹ کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے، اپنا مفید مشورہ دیں گے۔ جیسا کہ ملک صاحب نے یہ اپنی تقریر میں پہلے بھی پچھلی دفعہ کے اجلاس میں یہی بات کہی برا بھی کہ ہم آپ سے معاونت چاہیں گے ایک اس نیک ارادے میں، تاکہ اس ہم 3 سال سے اسی موضوع کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ جیسا محمد صاحب نے فرمایا کہ ہمارے ٹیم کے کیپٹن اور ملک صاحب جو ہے نا وہ ہمارے اس چیز کے ترجمان ہیں، اور 3 سال سے ہم یہی کام کر رہے ہیں کہ نفاذ اسلام کس طرح اس پاکستان میں ممکن ہے، اور یہ وہی جذبہ ہے جس کے لیے قائد اعظم محمد جناح نے یہ کہا تھا کہ ہمارا اللہ پاک سے دعا یہ ہے کہ وہ ہمیں ایسا خطہ جو ہے نا وہ آزاد دے دے جہاں ہم اپنی ہے وہ اپنا معاشرہ قائم کریں، اور پھر یہی جو ہے نا چیز ایک اسلامی ماڈل سرکل کے طور پہ ہم ایکسپورٹ کریں۔ تو میں زیادہ بات لمبی نہیں کروں گا، چھوٹے میں بات کروں گا۔ بات ہی انہوں نے بڑی واضح، جامع اور مستند کی ہے، اس میں کوئی بات نہیں۔ اب ہمیں اس وہ ہو گیا خوبصورت باتوں میں، گو کہ یہ میرا ایمان ہے کہ پھول کی پتی، لیکن ہیرا پھول کی پتیاں اسی ہیرو کو جو اللہ کاٹتے ہیں جو سماعت کی جو ہے وہ وصف رکھتا ہو اور سننے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی جرت رکھتا ہو۔ ہر ہیرو کو یہ پتیاں جو ہے نا یہ نہیں کاٹ سکتے۔ تو ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا اسی لیے دین ہے کہ دنیا میں بہترین جو زندگی کا جو اسلوب ہے وہ وہی ہے جو دین اسلام نے جو ہے ہمارے لیے مختص کی۔ اب اس میں ہم پخ لگانا شروع کر دیں تو وہ ہم ناکامی کی طرف جا سکتے ہیں، کامیاب نہیں ہوں گے۔ معاشرے کی اکثریت جو ہوتی ہے وہ وقت کے یا معاشرت کے دھارے میں بہ رہی ہوتی ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کا اپنا جو ہے نا وہ نظریہ ہوتا ہے اور وہ پھر لوگوں کو لیڈ کرتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں کو اپیل کرتے ہیں، لوگ اس کے پیچھے لگ کے اس کو امیر بھی تصدیق کرتا ہے۔ اکثریت جو ہے نا وہ دھارے میں جو ہے بہنے والی ہوتی ہے۔ اب ہم بھی اسی معاشرے کے حصہ ہیں۔ ہمارے دوستوں نے
مل کر کے آج سے 2-3 سال پہلے ایک جگہ بیٹھ کر کے یہ فیصلہ کیا اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں نفاذ اسلام جو ہے نا وہ اس طرح کرتے ہیں، تو ہم چل پڑے۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں جو ہے نا وہ ہمت بھی دی، ہماری اللہ تعالیٰ نے مدد بھی کی ہے اور انشاءاللہ چلے گی۔ واقف حکمت دین نے بتا رکھا ہے کہ مومن ہے تو بیتے کوئی لڑتا ہے سپاہی، یہ ہم شعر تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کی زندہ مثال ہم نے دیکھی۔ ملا عمر نے جس دن افغانستان میں اس سلسلے کا آغاز کیا تھا، اس وقت اس کی مسجد میں صرف 9 شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، کچی مسجد میں 9 شاگرد بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ان کو یہ اطلاع ملی کہ فلاں قوانین کے بچوں نے فلاں زیادتی کی ہے اور خاندان کے ساتھ انہوں نے جو ہے نا وہ تشدد کیا ہے، اس وقت وہ مسجد میں بلی کو ہٹانے کے لیے بھی چھوٹی سی اس کے پاس سوٹی نہیں تھی۔ شاگردوں کو کہا لاؤ ڈنڈا سوٹا اور ہم ان کے جا کر کے احتساب کرتے ہیں۔ وہ کیلا اٹھا تھا اور چند ہفتوں میں پھر اس افغانستان کے ملا عمر چھا گیا۔ یہ ہے مومن ہے تو بے دیکھ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو ہم صرف شعر پڑھ کر کے یہ باتیں اپنے آپ کو جو ہے نا وہ خوش ہو جائے تو خوش بیانی تو ٹھیک ہے، لیکن خوش عملی چاہیے ہوگی، خوش عملی چاہیے ہوگی جس کے لیے ہم نے آپ کو دعوت دی ہے۔ ہم اپنی وسعت کے مطابق سفر کے اوپر روانہ ہیں، آپ ہماری مدد کریں۔ اور پھر دیکھا آپ نے کہ وہی ملا عمر جو بے قانون جو افغانستان تھا اس میں اس نے 1994 سے لے کر کے جو ہے نا وہ میرے خیال میں 2006 تک جو ہے وہ انہوں نے جو ہے نا حکومت کی، اور میں نے وہ جگہ دیکھی حد نظر تک چمن کے بعد جو ہے نا وہاں حد نظر تک وہ گاڑیاں تھیں، لیکن گارڈ 4 ہوتے تھے، کسی کی جرت نہیں سکتی کہ وہ گاڑی وہاں سے نکال۔ یہ تھا وہ انصاف کا جانا، وہ نظام اور دین اسلام کے اوپر اور اللہ کے اوپر بھروسہ کیا ہوتا ہے۔ اس سے بعد اسلامی نکات کی بات ہو گئی۔ یہ انفرادی حیثیت سے جیسا ملک صاحب نے بھی ذکر کیا، انصر گیلانی صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا، سب سے بڑی بات تو یہ ہوگی جب ہم دوسرے لوگوں سے معاملت مانگیں گے تو دین اسلام کے نام پر تنظیمیں کام کرنے والی کتنے لوگ ہیں وہ اپنے مسند ارشاد سے دستخط ہو کر کے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے؟ کیا ایسا ہوگا؟ نہیں۔ یہ ہے وہ ان کی انفرادیت جس کے اوپر ہمیں انہیں قائل کرنا ہے کہ بھائی اگر تم نے بھی دیکھا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے، اتنے سالوں سے ہمارے ملک میں نفاذ اسلام نہیں ہوا، تو اس کی وجوہات یہی ہے کہ ہم اس راستے پہ نہیں ہیں جو راستہ نفاذ اسلام کی طرف جاتا ہے، کامیابی کی طرف جاتا ہے۔ اور اگر ہم غلط ہیں تو ہماری اصلاح کرو، ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، اور اگر آپ غلط ہیں تو آپ اپنی اصلاح کرو۔ تو یہ بہت سارا ایسا ہوگا، بڑا مشکل ہے مسند ارشاد سے دستخط ہونا، بڑی مشکل بات ہے، اور یہ ہم نے تجربہ کیا پچھلے 3 سالوں میں، اور آئندہ بھی شاید ایسا ہمیں جو ہے نا وہ مشکل وقت دیکھنا پڑے۔ اسلام اس لیے نہیں آیا کہ ہم نے جو نا کوئی احکامات الہیہ نافذ کیے ہیں اور ہماری کہیں کمی ہے، نہیں۔ میں اپنی ذات میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ ہماری یہ خواہش تھی کہ انگریزوں کے تسلط اور جابرانہ تسلط سے اور ان کی محکومی سے ہمیں اللہ پاک آزادی دے دے، تو ہم ایک آزاد ملک میں آزاد خطے میں اسلام کا نفاذ کر کے اسلامی شریعت نافذ کریں گے، اسلامی جو ہے وہ زندگی کا اصول جو ہے نافذ کریں گے، کیونکہ ہم نے یہ ہمارا ایمان ہے کہ اسلام کو کوئی ایسا پہلو نہیں ہے معاشرے کی زندگی کا، انفرادی زندگی کا، جس کے اوپر اسلام ہماری رہنمائی نہیں کرتا، ہمارے پاس نہیں۔ تو میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں، چونکہ جیسے ملک صاحب نے بتایا آپ کے بھی تجربے ہے، کوئی آپ پاکستان کا معاشرہ کوئی ادارہ بتا دیں جو اپنے آپ کو یہ کلیئر کرے کہ ہمارا جو ہے نا وہ نظام دین اسلام کے احکامات کے تابع ہے اور ہمارے اپنے اخلاقی اصولوں کے تابع ہے۔ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا
اکیڈمی میں ہولی کھیلنے کے لیے اکیڈمی میں لاہور اکیڈمی میں ہولی کھیلی گئی، اور اتفاق سے اس کے جو ڈائریکٹر جنرل تھے ان کا نام بھی اتنی خوبصورت نسبت سے رکھا ہوا تھا، سعد رسول ان کا نام تھا، اور وہ بھی جو ہے نا وہ ہولی کھیل رہے تھے، جوان لڑکیاں جوان آفیسر اور ہولی کھیل رہے تھے۔ اسی طرح یونیورسٹی کراچی میں بھی ایسا ہوا۔ تو اس میں اعتراض یہ نہیں ہے ہولی کیوں منائی گئی، اعتراض یہ ہے ہولی ان لوگوں نے کیوں منائی۔ ان کو آزادی ہے، وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنی مذہبی رسومات کریں، پاکستان میں آزادی ہے ہر اقلیت کو، لیکن جب ہم اپنا دین، اپنا مذہب، اپنی تعلیم، اپنے احکامات، اپنی معرفت، اپنی ساری تعلیمات کو چھوڑ کر کے ہم دوسروں کے ساتھ چلے جائیں گے تو پھر ہمارا عاشر وہی ہوگا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری رہنمائی فرمائے تاکہ ہم جو ہے نا اس کا دین نافذ کر سکیں۔ میں اس کے حوالے سے جو ہے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ انقلاب دو طرح سے آتے ہیں۔ ایک انقلاب ہوتا ہے جو کوششوں سے ہوتا ہے، جس کی ہم کوشش کر رہے ہیں، اس کی میں زندہ مثال دیتا ہوں دور جدید کی۔ زار روس سے پہلے سارا نظام جو ہے نا مغرب کی عیسائیت کی جو ہے نا وہ تبلیغ میں اور اتباع میں زندگی گزار رہا تھا۔ روس ایک ہی بندہ اٹھا، کارل مارکس، اس نے نظریاتی طور پہ اشتراکیت جو ہے نا نیب البدل عیسائیت کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، اور آپ کو پتا ہے وہ دنیا پہ کس طرح سے کن کن ملکوں میں چاہ رہے ہیں، کیونکہ وہ مغربی جو نظام معیشت ہے وہ کیپٹلزم پر ہے اور اس نے اشتراکیت دی۔ تو ہمارا بھی انقلاب اسی طرح کا ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کے مذاہب کے یا ان کی معیشت کو یا معاشرت کو، ان کی ثقافت کے اوپر ہم اسلامی ثقافت جو ہے نا ان کے سامنے کھڑی کریں گے، اور ہم یہ ثابت کریں گے کہ ہماری ثقافت آپ کی ثقافت سے کہیں بہتر ہے اور انسانیت کی زیادہ تحفظ دینے والی ثقافت ہے ہماری معاشرت۔ اور یہ ایسے نہیں ہوگا، بات تقریر کرنے سے نہیں ہو جائے گی، ہمیں ہر شخص کو، ہر سطح کو، ہر وقت، ہر حال میں وہ ابن خلدون نے کہا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ تو ہر وقت میں رہتا ہے، وہ کام کرتا ہے تو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، وہ دشمنی کرتا ہے تو وہ کہتا ہے میرا آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ دشمنی حق و باطل کی دشمنی ہے، میری آپ کی ذاتی نہیں۔ تو اس طرح ہمیں یہ دیکھنا ہوگا۔ تو ان جو ہے یہ نظریاتی جو تو ان کا جو جس کو کہتے ہیں اتفاقی جو آتی ہے تبدیلی، وہ میں نے ملا عمر صاحب کی بتا دی کہ اس وقت اس کا کوئی پلان نہیں تھا کہ میں اس افغانستان میں جو ہے نا وہ اسلام نافذ کر دوں گا، اسلامی کرنا نافذ کر دوں گا۔ اتفاق ہوا، اس نے ارادہ باندھا، چونکہ وہ حق میں تھا، اللہ نے مدد کی اور اللہ نے اس کو کامیاب کیا۔ اب جو ہے نا یہ آخری بات جو ہے اپنے دوستوں سے، آپ مہمانوں سے اور معاونت کاروں سے، سہولت کاروں سے گزارش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیم کا، اسلامی تعلیمات کے لیے، اسلامی تبدیلیوں کے لیے، اسلام کے نفاذ کے لیے، اسلامی حیات اسلامی کو اپنانے کے لیے، حیات اسلامی کی خوبصورتی بتانے کے لیے اب ہمیں کوئی نیا نعرہ جو ہے نا وہ دینا ہوگا۔ ہمیں صرف اللہ سے ڈرا کر کے جو ہوتے جو ہے نا وہ ہم دین اسلام نافذ نہیں کر سکتے، ہمیں کوئی نیا نعرہ دینا ہوگا، کیونکہ معاشرے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ نعروں سے متاثر ہوتے ہیں، لیڈرشپ سے۔ جس طرح موٹر صاحب نے جو ہے نا روٹی کا پروگرام کا نعرہ لگا دیا، لوگوں کے پیچھے لگ گئے۔ آج ہمارے عمران صاحب نے جو ہے وہ کہہ دیا کہ جی ہم تو یہ ایبسولوٹلی ناٹ کر کے ہم کو غلام نہیں ہیں، ہم تو آزاد ہیں، یہ وہ آج پوری دنیا کیا چھوٹے کیا بڑے کیا پیچھے لگے ہوئے۔ میں عمران صاحب کی جو ہے نا وہ سپورٹ میں بات نہیں کر رہا، میں اس کے نظریے کی بات کر رہا ہوں اور معاشرے کے عام لوگوں کے رویے کی بات کر رہا ہوں۔ تو ہمیں دین اسلام نے اپنے اس چھوٹے چھوٹے جو ہم نے گروندے بنا رکھے ہیں نا، گروندے گھونسلے نہیں، گروندے، ان سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا۔ تو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک
ہم سب مل کر ادا کر کے اس سفر میں نکلنے والوں کی حفاظت بھی فرمائے اور ہمارا حامی ناصر بھی اللہ